دیکھی، میں نے جنت کے درخت دیکھے، میں نے جنت کی حوریں دیکھی، اور میں نے اللہ کا عرش دیکھا، میں نے اللہ کے فرشتے دیکھے۔ یہ 6 چیزیں آپ بھی یاد کر لو: آسمان، اللہ کا عرش، جنت کی حوریں، جنت کے درخت اور اللہ کے فرشتے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے 6 چیزیں دیکھی۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، بابا جان آدم علیہ السلام آپ نے 6 چیزیں تو دیکھی، لیکن ان 6 چیزوں میں کیا دیکھا؟ تو عرض فرمانے لگے، جب میں نے آسمانوں پہ نگاہ دوڑائی تو مجھے آسمان کے ہر کارنر پہ محمد محمد میں نے لکھا دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو ایک بار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میری نگاہ جو ہے جنت کے قریب ہوا، میں نے جنت پہ جب میری نگاہ پہنچی، جنت کے ہر دریچے پہ اور جنت کی ہر کھڑکی پہ، جنت کے دروازے کے ہر پارٹ پہ میں نے محمد محمد لکھا دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں جنت کے اندر داخل ہوا اور میں نے جنت کے درخت دیکھے تو جنت کے درختوں کے ہر پتے پر محمد محمد لکھا دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے جنت کی حوریں دیکھی اور جنت کی حوروں کے گلے کے ہار دیکھے اور ان ہاروں کے موتی دیکھے تو ہر موتی پہ محمد محمد میں نے لکھا دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے جو ہے اللہ کے عرش کو دیکھا اور عرش پہ میں نے نگاہ دوڑائی تو عرش کے ہر کونے پہ، ہر جگہ پہ میں نے محمد محمد لکھا دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے فرشتے دیکھے، بے شمار فرشتے دیکھے تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیوں کیا تھا، کیونکہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے کی ہر پیشانی پر محمد محمد لکھا دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہاں گیا؟ یہ دن کہاں گیا؟ اس دن کو تو خوشی کا دن قرار دے دیا گیا، اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں تھی، عیدین کا لفظ آتا ہے حدیث میں، لیکن یہ جو تیسری عید ہے مسلمانوں، تاکلسر کے مسلمانوں، یہ تیسری عید میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان یا میڈ ان جو ہے جنوبی ایشیا ہے۔ باقی دنیا میں آپ کو یہ تیسری عید نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ آئیڈیل دیا تھا دوستو۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، نوجوانوں خاص کر تو میں تمہاری طرف متوجہ ہوں کہ یہ تھے ہمارے آئیڈیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے چھانٹ کے ہمارے لیے ان کو آئیڈیل بنایا تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ساری کائنات پہ نگاہ ڈالی، مجھے عرب پسند آ گیا، میں نے عرب پہ نگاہ ڈالی، قبیل مضر پسند آ گیا، میں نے قبیل مضر پہ نگاہ ڈالی، مجھے جو ہے قریش پسند آ گیا، میں نے قریش پہ نگاہ ڈالی، مجھے بنو ہاشم پسند آ گئے، میں نے بنو ہاشم پہ جب نگاہ ڈالی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آ گئے۔ یوں ساری کائنات سے چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہمارا آئیڈیل بنایا ہے، اور ایسا خوبصورت آئیڈیل کہ حضرت حسان فرماتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ ایسا حسین کہ میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے اگر میں ہوتا نا اس دور میں تو حضرت حسان سے کہتا، یوں کیوں کہتے ہو اے نی مت کہو، اے نن کہو، یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایسا حسین جبریل امین جو سب سے زیادہ گھما پھرا دنیا میں ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ کہتا ہے میں آسمان گھما، زمین گھما، آفاقہا گردیدم، مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم اللہ تو چیزیں دیگری۔ کہتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارى احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے میں مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین سارا گھوم کے آیا بیٹھا ہوں، لیکن محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایسا حسین آئیڈیل اللہ تبارک و صحابہ فرمایا کرتے تھے جب ہماری نگاہیں ہمارے آقا کے چہرے پہ پڑتی تھی، کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے ہمارے آقا میں نظر آتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی تھی لنا شمسن ولی آفاق شمسن، ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمانوں کے دامن میں سورج ہے، یہ آسمانوں کے دامن والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور مغرب کے بعد ڈوب جاتا ہے، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے، فجر سے پہلے بھی چمکتا رہتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج روزے میں چمک رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی چمک رہا ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، مردہ گو نے کہا،
بدو شکار کر کے آیا مردہ گو، ماننا نہیں تھا اس کو، مذاق کرنے لگا۔ نبی نے دعوت دی اسلام قبول کر لے سلامتی میں آئے گا، کہنے لگا اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ یہ مردہ گو نہ کہہ دے۔ مریوڑی گے کیسی بات؟ گو تو سب جانتے، راجستھانیہ کھیتوں میں پائی جاتی ہے گو، عرب کے لوگ کھاتے بھی ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہمارے امام کے نزدیک مکروہ ہے۔ تو خیر یہ مردہ گو بدو نے سامنے ڈالی، اگر یہ کہہ دے کہ تو سچا نبی ہے تو مانوں گا۔ نبی نے فرمایا یا رب اے گو، کہنے لگی لبیک و سعدیک، میرے تو بھاگ جاگ اٹھے، میری قسمت جاگی کہ سارے نبیوں کا سردار مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھے آواز دے رہا ہے۔ کہنے لگی لبیک، حاضر ہوں۔ فرمایا مجھے میرے بارے میں جانتی ہے میں کون ہوں؟ مری ہوئی تھی اب زندہ ہوئی ہے، جانتی ہے؟ کہنے لگی یا زین من واف یوم القیامہ، ارے یہ تو وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ کسی نے یہ بات نہیں کی۔ قرآن و حدیث میں جاؤ، قیامت کا منظر جگر کو پھاڑ کے رکھ دے گا، دل کو ہلا کے رکھ دے گا، لیکن مردہ گو کہہ رہی ہے میں مانتی ہوں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہے اور پینے کا قطرہ نہیں ہے، کھانے کو ذرہ نہیں ہے، سب نفسی نفسی میں ہیں، کسی سے کہیں آسرا سہارا نہیں ہے، لیکن کہتی ہے ایک ہستی ہے جس کو دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، ایک ہستی ہے۔ قیامت کے دن بھی شان دکھائی اللہ نے، لواح الحمد کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ نبی نے فرمایا آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو سایہ ملے گا میرے جھنڈے کے نیچے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی پیالے لے کر میرے حوض پہ پانی پینے آئیں گے، اور جنت کی چابی میرے پاس میں، جنت کی سرداری میرے ہاتھ میں، اور جنت اس وقت تک سب کے لیے حرام ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جنت کا در اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ یہ آئیڈیل دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور کسی نعمت پہ اللہ نے ایسا ناز نہیں کیا جیسا اس نعمت پہ ناز کیا ہے۔ بہت ساری نعمتیں دی، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے ہو۔ آج بھی دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جو یہ بتا دے کہ ایک دن میں ایک انسان پر اللہ کی کتنی نعمتیں برستی ہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں بتا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کا تم اکاؤنٹ نہیں لگانا چاہو گے، لیکن فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اب اللہ ناز میں آ گیا، احسان جتا رہا ہے، اے مومنو تم میرا کہاں شکر ادا کرو گے، میں نے تو میرا محبوب بھی تمہیں دے دیا۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اور میں نے اپنا محبوب تم میں سے چھانٹا، رسولا منہم، تم میں سے ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کسی کو سیٹ نہیں ہو رہی ہوگی۔ رسولا منہم، تم میں سے ہے، کیا مطلب؟ جیسے تمہارے اولادیں ہیں، تمہارے بیٹیاں ہیں، ان کے بھی زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم ہے، وہ تم میں سے ہیں۔ پسینہ تمہیں بھی آتا ہے، پسینہ انہیں بھی آتا ہے۔ انہیں پسینہ کیوں آتا ہے؟ پسینہ کیوں آتا ہے؟ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ تم میں سے ہیں، لیکن تم جیسے نہیں ہیں، تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے، ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیند تمہیں بھی آتی ہے، انہیں بھی آتی ہے۔ انہیں نیند کیوں آتی ہے؟ کہ تم میں سے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ شاید بھول گئے، آپ نے آج فجر کی نماز بغیر وضو کے پڑھا دی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی اللہ کے رسول آپ بستر سے اٹھے اور سیدھا مصلی پہ جا کے کھڑا ہو گئے، آپ نے آج بغیر وضو کے پڑھا دی۔ فرمایا عائشہ سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی، کیوں؟ تم میں سے ہوں، لیکن نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، تم جیسا نہیں ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے اوپر بھی اشکال کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہے اور پھر بھی تم جیسا نہیں ہے؟ میں ایک دو مثالوں سے بات کو واضح کروں۔ پتھر تو یہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیم میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو کلومیٹر بتا رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو اسکول میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے پڑا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، آیا تھا تو سفید تھا، امت کے گناہوں نے آدھے سے زیادہ اس کو کالا کر دیا ہے،
جب پورا کالا ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ نبی نے فرمایا وہ صرف پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے، اس کے آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے کون کون حاجی آئے ہوئے ہیں، کون کون طواف کر رہا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور وہ پتھر حدیث میں سنتا بھی ہے، اور اس کی عجیب تاثیر ہے۔ اگر کوئی پتھر کو جا کے ہاتھ لگا دے، ہاتھ لگانا دور کی بات، دور سے کھڑا ہو کے یوں اشارہ کر دے بوسہ لینے کا، تو اس حاجی کا، اس طواف کرنے والے کے سارے گناہوں کو وہ پتھر کیچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے، اس لیے کالا ہوتا جا رہا ہے۔ پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ ایک اور مثال دوں، پانی تو وہ بھی ہے جو یہ بچہ پلا رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ڈرم میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو کونڈ میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے۔ زمزم بھی پانی ہے، کوئی آئل تھوڑی ہے، زمزم پانی ہے، زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ جس طرح حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، جس طرح زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں، ایسے ہی میرا نبی انسانوں میں سے انسان ہے لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ لوگ ایسے ہی دور سے ہی فتوے دیتے ہیں کہ جماعت والا ہے نا، نبی نے کون مانے، تو کہ تیرے باپ نہ مانے گے، نبی نے کون مانے، کہ تاکل سر میں جد اذان لگے، جد دھیان دے دے اذان میں کک ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ہے نبی نے کون مانے، نماز پڑھے جد کیا پڑھے تحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ کس پہ درود بھیج رہا ہے؟ تیرے کسی گرو گھنٹال پہ نہیں، اسی نبیوں کے افسر شافع محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر تجھے شک ہے تو کبھی اچانک میرے تاکل سر کے 12 سال کے بچے کو کال کر کے کلمہ سن لینا، کلمے میں وہ پڑھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ نانا آنکھیں تو سارا ہی نہ جیو، تو ہاتھ ہے ملا لیو تو آگے نکاح تھاری ٹوٹ جاؤ گی، تو نکاح آیا ٹوٹ جیسی کوئی گبارو تھوڑی ہے یہاں ٹوٹ جیسی۔ میں تو کہوں نکاح کون ٹوٹے، آگلو دیسی نہیں تو کہاں ٹوٹ سے، مولوی چاہے کتو ہی زور مار لے کون ٹوٹے۔ ارے ہاتھ ملانے سے گناہ تو جھڑ سکتے ہیں، نبی نے فرمایا ہے جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، گناہ جھڑ جاتے ہیں مصافحہ کرنے سے۔ یہ چھوٹی سوچ کی باتیں ہیں، چھوٹی سوچ کی۔ ایک ہمارے یہاں بھی آیا تھا فیشنی ملا، دلہن کی طرح سجا ہوا، بارات میں آیا تھا بیچارہ، وہ کہنے لگا میں مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی، اے وہابیوں کی مسجد ہے۔ میں کو وہابی کو نہیں، تیرے دماغ کی خرابی ہے کہ مسجد میں میری نماز کو نہیں ہوئے۔ میں کو بھایا مسجد میں کو نہیں ہوا تو کی کا گھر ہے اسی، مسجد کوئی کو باپ کو گھر کو نہیں، مسجد اللہ کو گھر ہے، تو مسجد میں نماز کو نہیں ہوا تو کٹھا اسی تیری۔ ایسے بھی قسمت کے مارے ہوئے جو کہتے ہیں مدینے میں ہماری نماز نہیں ہوتی، مدینے میں نہیں ہوتی، ہوتی کہاں ہے تمہاری پھر؟ جہاں وہاں حج کرنے جاتے ہیں مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، چھپ کے جو کمروں میں پڑھتے، یہ قسمت کے مارے ہوئے ہیں۔ تو ورنہ یہ تو وقت بھی نہیں ہے دوستوں نوجوانوں کے اس طرح کی آپس کی جو ہے گتھیوں کو الجھایا جائے۔ یہ وقت بڑا نازک ہے، یہ پیغام دے رہا ہے وقت۔ یہ جو ہے آپ تو نیوز دیکھتے ہیں اور خبر پڑھتے رہتے ہیں، وقت گھنٹی بجا رہا ہے۔ مسلمانوں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو، نوجوانوں اسلام کے لیے بیدار ہو جاؤ، غفلت کی زندگی چھوڑ دو غفلت کی زندگی۔ وہ زمانہ گیا کہ ماحول کو نہیں مارے ٹائم مدرسوئی کو لاگ تو منع احتیاط کو نہیں آوے، 80 سال کو کہہ سکے، لیکن تو 25 سال کو 20 سال کو نوجوان تو کہ تیرے پاس کے بہانو ہے۔ حسرت موہانی نے کہا تھا حسرت کل لکھے گا دنیا کی ہسٹری میں کہ اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں۔ آج تو بجلی کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، سافٹ ویئر آ گئے نماز پہ، ہر جگہ پڑھانے والے سکھانے والے موجود ہیں، اور پھر بھی جو ہے اگر ہمیں اتحیات نہ آئے، دعائے قنوت نہ آئے تو